میٹیگیشن آف ایمیشن کہ ہم گرین ہاؤس ایمیشن کو کس طرح کم کر لیں اور کلائمیٹ چینجز کے کنسیکوینسز کو اور گلوبل وارمنگ کے امپیکٹس کو کس طرح کم کر لیں. تو میٹیگیشن آف ایمیشن کے حوالے سے مختلف اسٹریٹجیز پروپوز کیے گئے. اس میں ڈیولپمنٹ آف کاربن مارکیٹ، دوسرا ہے ٹیکسز آن کاربن، اور تیسرا ٹو پرووائڈ سبسڈیز ٹو انکریج فاسٹر ٹیکنالوجیکل پروگریس. ٹیکنالوجیکل پروگریس کو تیز کرنے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے سبسڈیز پرووائڈ کی جائے. یہ 3 اہم اسٹریٹجیز تھے. لیکن گرین ہاؤس گیسز ایمیشن کو ریڈیوس کرنے پر کتنا خرچ آئے گا اور اس کا کتنا فائدہ ہوگا، یہ انسرٹن تھا. یہی وجہ ہے کہ مختلف قسم کے مشکل اکنامک کویسچن ارائز ہوئے کہ موسٹ ایفیشینٹ فارمیٹ کتنا ہونا چاہیے یا ایمیشن ٹیکس ریجیم کتنا ہونا چاہیے. یعنی ایک ملک کتنا ایمیشن کرے، اگر اسے زیادہ کرے تو اس پہ کتنا جرمانہ لگایا جائے. تو یہ چیزیں ڈیوائس کرنا مشکل تھا. لیکن پالیسی اسٹریٹجی یہ تھا جو کہ اسٹرن ریویو نے سجیسٹ کیا تھا کہ لانگ ٹرم کوانٹٹی کیپ آن گرین ہاؤس گیس ایمیشن ہونا چاہیے. یعنی مطلب یہ ہے کہ گرین ہاؤس گیس ایمیشن اس پہ کوئی لمٹ رکھنا چاہیے تاکہ ایک ملک اسے زیادہ ایمیشن نہ کرے، گرین ہاؤس گیسز ایمیشن نہ کرے، بلکہ ساری دنیا اتنا ایمیشن کرے جتنا ایک دنیا ہماری زمین وہ ایبزارو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر اسے زیادہ ایمیشن ہوگا تو اسے گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہوگا اور کافی خطرناک نتائج اس کے مرتب ہوں گے. دوسرا، شارٹ ٹرم پالیسی کو ڈیزائن کرنا. شارٹ ٹرم پالیسی ڈیزائن کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اگر ابیٹمنٹ کاسٹ یعنی پولوشن کم کرنے پر اگر زیادہ خرچہ آتا ہو تو آغاز میں اکنامک برڈن وہ اس کا ایک حد رکھنا چاہیے کہ امریکہ اتنا خرچہ برداشت کرے گا، برطانیہ اتنا خرچہ برداشت کرے گا، اسی طرح فرانس اتنا خرچہ. جو ڈیولپ کنٹریز ہے اس پہ اکنامک برڈن کی ایک لمٹ رکھنی چاہیے تاکہ اس سے ایمیشن میں کمی ہو. یہ بات نوٹ کریں کہ گلوبل وارمنگ یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے، لہٰذا سارے ممالک اس میں حصہ لیں گے تب یہ مسئلہ حل ہوگا. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سب ڈیولپ کنٹری کا پرابلم ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اگرچہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہائی انکم کنٹریز میں ایمیشن بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر ہم گلوبل وارمنگ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اکیلے ڈیولپ کنٹریز کی مدد سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ ڈیولپنگ کنٹریز بھی گرین ہاؤس ایمیشن کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن بہت تیزی سے جاری ہے. اگر ہم ایشیا کی بات کریں تو یہاں پہ انڈسٹریل گروتھ جاری ہے، اور خصوصاً چائنا، انڈیا اور پاکستان میں دیکھ لیں تو یہاں پہ کوئلے سے زیادہ تر کوئلے سے بجلی پیدا ہوتی ہے. اور یہ بات نوٹ کریں کہ کوئلے سے ایمیشن بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ڈیولپ کنٹریز کو چاہیے کہ وہ ایسے پالیسی وضع کرے کہ ڈیولپنگ کنٹریز وہ کوئلے کے بجائے سولر انرجی پروڈیوس کرے یا ہائیڈل پاور پلانٹ کی مدد سے انرجی پروڈیوس کرے، تو اس پہ کاسٹ زیادہ آئے گا. تو ڈیولپ کنٹریز کو چاہیے کہ وہ ان ممالک کو، ڈیولپنگ کنٹریز کو امداد مہیا کرے تاکہ وہ کوئلے کی بجائے دیگر ریسورسز سے الیکٹریسٹی پروڈیوس کرے، تو اس سے ایمیشن کم ہوگا. ایک اور اہم چیز جو ڈیولپنگ کنٹری سے تعلق رکھتا ہے وہ ڈیفارسٹیشن ہے. جنگلات کا یہ فائدہ ہے کہ وہ ایمیشن کو ایبزارب کرتا ہے، گرین ہاؤس گیسز کو ایبزارب کرتا ہے، تو ہمیں صاف ہوا دیتا ہے. دوسری اہم چیز اس سے یہ تعلق رکھتی ہے کہ یہاں پہ بایو ڈائیورسٹی ہے. جنگلات میں مختلف قسم کے پلانٹس ہیں، مختلف قسم کے ہربس، شربس اینڈ ٹریز ہے، اور اسی طرح مختلف قسم کے جانور پائے جاتے ہیں. جہاں پہ جنگلات کی کٹائی ہوتی ہے تو بایو ڈائیورسٹی کا نقصان ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں صاف پانی ملتا ہے اور اسی طرح جو ہمیں صاف ہوا وہ ملتا ہے وہ پھر نہیں ملتا. تو یہ دو نقصانات ڈیفارسٹیشن کے ساتھ وابستہ ہے. تو 20% ہارمفل گیس ایمیشن وہ ڈیفارسٹیشن کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو جب ڈیولپنگ کنٹریز کو امداد دی جاتی ہے تو یہ اس مقصد کے لیے ہونا چاہیے کہ وہ گرین ہاؤس گیس ایمیشن کو کم کرے. یہ بھی ایک فارن ایڈ کا ایک ڈائمینشن ہونا چاہیے. تو 2007 میں اجلاس ہوا ڈیولپ کنٹریز کا، تو انہوں نے اس میکینزم پہ غور کیا کہ ہم کون سے میکینزم کو ڈیولپ کریں اور امپلیمنٹ کریں تاکہ ہم غریب ممالک کو، ڈیولپنگ کنٹریز کو امداد دیں کہ وہ فارسٹ کو پریزرو کرے، جنگلات کی حفاظت کرے. اور یہی چیز انہوں نے 2009 کوپن ہیگن اجلاس میں انہوں نے یہ چیز فائنلائزڈ کیا.
تو انہوں نے کہا کہ ریڈیوسنگ ایمیشن فرام ڈیفارسٹیشن اور فارسٹ ڈیگریڈیشن کی شکل میں ہمیں چاہیے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے ان کو امداد دے، ان کو انسینٹو پرووائڈ کرے تاکہ وہ فارسٹ کو ری اسٹیبلش کرے اور فارسٹ کو مینٹین کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمیونٹیز ہے ان کو انوالو کرے، خصوصاً وہ کمیونٹیز جو فارسٹ پہ انحصار کرتے ہیں اپنے انکم کے حوالے سے۔ تو 2009 کوپن ہیگن ایکارڈ میں یہ چیز اس کا ایک اہم حصہ تھا کہ ہم غریب ممالک کو، ڈیولپنگ کنٹریز کو امداد دیں گے تاکہ وہ ری فارسٹیشن کرے اور اے فارسٹیشن کرے، لیکن ان پر دستخط نہیں ہوئے۔ البتہ یہ چیز نوٹ کیا گیا۔ ایڈاپٹیشن کیا ہے؟ ایڈاپٹیشن ٹو کلائمیٹ چینج۔ کلائمیٹ چینج گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آنا اس کا ناگزیر ہو چکا ہے، اب ناگزیر ہے، لیکن ایڈاپٹیشن کی ضرورت ہے تاکہ ڈیولپنگ کنٹریز میں جو لیولی ہے، جو غریب ممالک میں جو غریب لوگوں کا انحصار ہے نیچرل ریسورسز پہ، اور وہاں سے وہ اپنا انکم حاصل کرتے ہیں، تو اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے ٹو کنٹینیو ٹو میک ڈیولپمنٹ گینز، تاکہ اس سے ہم فائدہ حاصل کر سکے ایڈاپٹیشن کی مدد سے۔ تو اچھا، یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام نے کلائمیٹ چینج ایڈاپٹیشن کو اس طرح ڈیفائن کیا: اے پروسیس بائی وچ اسٹریٹجیز آر انہانس، ڈیولپ اینڈ امپلیمنٹڈ، کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی مدد سے اسٹریٹجیز کو انہانس کیا جاتا ہے، ڈیولپ کیا جاتا ہے اور امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ ٹو ماڈریٹ کنسیکوینسز آف کلائمیٹک ایونٹس، کہ کلائمیٹ چینج کے جو ایونٹس ہے اور جو نتائج ہے، برے نتائج، اس کو ماڈریٹ کیا جائے، کم کیا جائے۔ ٹو کوپ وتھ، اس کا مقابلہ کیا جائے، اور اینڈ ٹیک ایڈوانٹیج آف اٹ، اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اس کو ایڈاپٹیشن کہا جاتا ہے۔ تو ایڈاپٹیشن کے پھر 2 فارمز ہے۔ ایک پالیسی ایڈاپٹیشن ہے جو گورنمنٹ بناتی ہے، جس کی مدد سے جو گلوبل وارمنگ آیا ہے یا گرین ہاؤس گیس ایمیشن ہوا ہے اور کلائمیٹ چینج آیا ہے، اس کے ریسپانس میں جو پالیسی بنائی جاتی ہے تاکہ ہمیں فائدہ حاصل ہو اس بدلتے ہوئے ماحول میں۔ تو جب گورنمنٹ پالیسی بناتی ہے اس کو پلان یا پالیسی ایڈاپٹیشن کہا جاتا ہے۔ اور جو دوسرا ایڈاپٹیشن ہے جو ہاؤس ہولڈ انڈرٹیک کرتا ہے یا فرمز ان رسپانس ٹو کلائمیٹ چینج، اس کو پرائیویٹ ایڈاپٹیشن یا آٹونومس ایڈاپٹیشن، اور یہ دونوں ایڈاپٹیشن انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ دونوں ایڈاپٹیشن یا تو ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹ ہے یا سبسٹیٹیوٹ ہے۔ اس کی اگر ہم وضاحت کریں، اگر آٹونومس اڈاپٹیشن وہ پلان ایڈاپٹیشن کے بینیفٹ کو، مارجنل بینیفٹ کو انکریز کرے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹ ہے۔ مثال کے طور پر اگر گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہوا تو ظاہری بات ہے کہ ٹیمپریچر میں اضافہ ہوا۔ جب ٹیمپریچر میں اضافہ ہوا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کراپس ہے وہ زیادہ ہیٹ کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ جب زیادہ ہیٹ کو برداشت نہیں کر پائے گا تو ہماری پیداوار میں کمی واقع ہوگی۔ اب گورنمنٹ نے کیا کیا؟ گورنمنٹ نے ہیٹ ریزسٹنس سیڈ کو متعارف کیا، ریسرچ کیا۔ اب جب ہیٹ ریزسٹنس سیڈ مارکیٹ میں آیا اور ایک کسان، تو ہیٹ ریزسٹنس سیڈ متعارف کرنا یہ پلانٹ ایڈاپٹیشن ہے۔ اب مارکیٹ میں یہ آیا اور ایک کسان نے اس کو خریدا اور اپنے کھیتوں میں اس کو گرو کیا، تو یہ اب آٹونومس ایڈاپٹیشن ہے۔ اب یہ دیکھو دونوں ایڈاپٹیشن ایک دوسرے کی مدد کر رہے، تو یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کمپلیمنٹ ہے۔ اگر آٹونومس ایڈاپٹیشن وہ پلان ایڈاپٹیشن یا پالیسی ایڈاپٹیشن کی ضرورت کو کم کرے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سبسٹیٹیوٹ ہے۔ مثال کے طور پر ایک علاقے میں پانی کی کمی ہے، شارٹیج ہے۔ اب یہ 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ گورنمنٹ وہاں پہ پانی کو سٹور کرے، اریگیشن سسٹم متعارف کرے، ریزروائر بنا لے، تو یہ پلان جو پالیسی ایڈاپٹیشن ہے۔ دوسری طرف کسان کیا کرتا ہے؟ کسان یہ کرتا ہے کہ یہاں پہ ہم ان علاقوں میں وہ کراپس گرو کرے جو کم پانی میں وہ فصل دیتا ہے۔ تو اگرچہ پانی کی اویلیبلٹی کم ہے لیکن ایسے سیڈز انہوں نے گرو کیے کہ وہ کم پانی میں بھی اپنا آؤٹ پٹ دیتا ہے۔ تو یہ 2 پلان اور آٹونومس جو ایڈاپٹیشن ہے یہ ایک دوسرے کے سبسٹیٹیوٹ ہے۔ اب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح فارمر کے ساتھ مشاورت کے بعد کون سا وہ پالیسی بناتا ہے ایڈاپٹیشن کا۔
اچھا، یہ یہاں پہ رسک کی ٹائپ سے اس سے زیادہ تعلق نہیں رکھتا، آپ اس کو دیکھ لیں کہ رسک کے ٹائپس یہ ہیں اور کس طرح ہم اس رسک کو بچانے کے لیے اڈاپٹیشن اسٹریٹجیز بناتے ہیں۔ ایک موبلٹی اوائڈ رسک ہے، دوسرا اسٹوریج ہے کیونکہ اسٹوریج سے بھی رسک کم ہوتا ہے، تھرڈ ڈائیورسیفیکیشن ہے، اور چوتھا کمیونل پولنگ ہے، یہ ایکسچینج ہے۔ تو یہ مختلف اسٹریٹجیز ہے اڈاپٹیشن کے۔